ایک شخص پکے نمازی ہیں, دعا اور وظیفے بھی کرتے ہیں, ٹیسٹ بھی سب کلیئر ہیں, مگر پاؤں کی جانب سے درد اٹھتی ہے, دل تک آتی ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ جی سوال کے دو پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ نمازی بھی ہیں اور ورد وظیفے وہ دعائیں وغیرہ وہ سب کرتے ہیں, تو اس کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ پہلا تو یہ سوال ہے. تو دیکھیے جو ورد وظیفے ہیں, دعائیں ہیں, یہ یقیناً اللہ کے حضور ایک درخواست کی حیثیت رکھتی ہیں, بے شک ایسے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو زندگی بھر کچھ ہو نہ. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا, صحیح بخاری کی روایت, میں یرید اللہ بخیر یصب منہ, کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکل میں ڈالتا ہے. کہ اللہ امتحان لیتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے. انبیاء کے دیکھے کیسے کیسے امتحان ہوئے, اور وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ, خود اس کے منتخب کردہ اس کے علم کے مطابق, تو ان کو بھی کتنی آزمائشوں نے آ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا ان آزمائشوں میں, مشکلات میں. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے پہلے تو, کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ پہ کوئی آفت نہ آئے, اگر آپ نمازی ہیں تو ایسی مشکل نہ آئے, کیونکہ سوال کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے فیس کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا, اے پیغمبر ان سے فرما دے ہمیں کچھ نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے, اور وہ ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا کارساز بھی ہے. اس نے اگر اس مشکل میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی. تو یہ جو تکالیف آتی ہیں ان پہ بندہ صبر کر لے تو یہ یقین کریں جب اس کو آخرت میں اجر مل رہا ہوگا, حدیث کی روشنی میں وہ کہے گا کاش میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا کہ مجھے آج جو صبر کا صلہ مل رہا ہے. اچھا, جو تکلیف آتی ہے جی اس کے اوپر ثواب ملے گا. جی تکلیف پہ صبر کا ثواب, صرف تکلیف. اچھا, صبر کیا ہوتا ہے صاحب؟ سب سے پہلے صبر یہی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جو مجھے پہنچا ہے نا یہ اللہ کے حکم سے ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اسی کے حکم سے ٹلے گا, اور جب تک یہ ہے تو میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں. کہ جو اس سے کیا ہے میں اس پہ کوئی شکوہ گناہ نہیں ہوں, میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ اچھا میں ہی رہ گیا تھا, کہ مجھے یہ اذیت آنی تھی, پہلے بھی ایسے ہوا اور میں ویسے بھی بڑا کمزور ہوں, میں تو اسپتال کے خرچے بھی اور مجھ پہ یہ آفت آ گئی ہے. تو ایسی کوئی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے, تو علاج کروا سکتے ہیں. علاج کروا سکتا ہے, وہ تو جائز ہے. صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ علاج نہ کرائے. بالکل, کئی لوگ یہ معنی لے لیتے ہیں. نہیں, صبر کا یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ علاج نہ کرائے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی, بلکہ بہت سی حدیثیں مبارکہ ہیں, وہ ایک علیحدہ پھر ٹاپک ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھا اب یہ ہو گئی نا, اب دیکھیے کوئی ایسی بیماری, کوئی تکلیف جس کا پتہ نہ چل سکے, ٹھیک ہے, یعنی ٹیسٹ کلیئر ہیں سب کچھ, تو ایسا سمجھیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے ایسی آزمائش, اور اس پہ کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے روحانی طور پہ, یعنی ایسے سمجھے شیطانی حملے ہیں, جادو جنات یا ایسا کوئی معاملہ ہے, کسی نے ایسا کروایا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر یہ لازم نہیں ہے لیکن ایسا امکان ہے, تو اس کے لیے آپ پھر آخری 3 صورتیں اپنا معمول بنا لیں اسے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤں تاکہ یہ مشکل جو ہے نا مجھ سے دور ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے نا, بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا باذن ربنا, یہ دعا یاد کر لے. یہ جب بھی کوئی ایسی مشکل آئے, مثلا اس ٹانگ میں پرابلم ہے نا, بسم اللہ تربت ارضنا, ہاں, بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا باذن ربنا. تو یہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا پورے یقین کے ساتھ, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ شفا رکھ دے گا. اس سے پہلے ایسا کریں کہ اپنی انگلی کو تھوڑا سا گیلا کر کے, ٹھیک ہے, اپنے لعاب سے, تو مٹی تھوڑی سی لگا لیں کسی بھی جگہ کی, تو وہ اس جگہ پہ لگا لیں جہاں پہ کوئی تکلیف آفت مشکل انہیں پہنچی ہے, تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. پھر 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ بہت عظیم نسخہ ہے اور لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ اچھا فاتحہ ہے تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. نہیں, ہم نہیں پڑھتے, یقین کریں اس طرح نہیں پڑھتے, نہ اس نیت سے پڑھتے ہیں, نہ اس یقین سے پڑھتے ہیں. اور یہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیانی, ٹھیک ہے, یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام مشکلات سے نکال دے گا.